الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أفضل الرسل وخاتم الأنبياء أولي الصدق والصفاء منبع الجود والعطاء ماهي الذنوب والخطا وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. اللہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ دی بے حد حمد و ثنا جو معبود کائنات ہے، جو مسجود کائنات ہے، جو مقصود کائنات ہے، لا تعداد درود و سلام سید الانبیاء حبیب کبریاء شافع روز جزا شب اسرا دے دولہا مالک ہر دو سرا باعث تخلیق کائنات جان کائنات اصل کائنات روح کائنات شان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے حضور ہدیہ درود و سلام تو بعد واجب الاحترام ساڑیاں پیشانیاں دے جھومر سادات کرام، واجب التعظیم وارثان منبر و محراب علماء اہل سنت، برادران اہل سنت، یاران طریقت، حاضرین خلقت، ادب خردگان نگاہ محبت مجلس بابرکت. اج دی اے عظیم الشان روح پرور ایمان افروز محفل عرس پاک شہباز خطابت محسن اہل سنت پیکر اخلاص پیکر محبت دنیا خطابت دا ایک ممتاز نام سرمایہ ملت اسلامیہ عاشق رسول گدائے در بطول حضرت علامہ مولانا غضنفر علی ظفر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے عرس پاک دی روح پرور اور ایمان افروز تقریب سعید ہے. خطیب ابن خطیب شہزادہ اہل سنت ظہیر الخطباء دنیا خطابت ایک چمکدا ہویا خوبصورت نام حضرت علامہ مولانا علی حسنین ظفر صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور انہ دے برادران اور انہ دے نال محبت کرن والے سب نو اس عظیم الشان عرس پاک دی تقریب سعید تے دل دی گہرائیاں چو مبارک پیش کرنا کہ جڑے کہ ہر سال اس ہستی دا یوم مناندن
کہ جنہاں نے ساری زندگی توحید و رسالت دی پاسبانی، اعلاء کلمت اللہ دی جد و جہد، قرآن اور ایمان دی رکھوالی اور عقیدہ اہل سنت دی ترجمانی، ناموس رسالت، شان صحابہ، شان اہل بیت، شان اولیاء امت، پوری زندگی دنے بھی راتی بھی بیان کر کے جڑا یہ لقب ہے محسن اہل سنت، اے ایویں لقب نہیں، پوری زندگی اپنے آقا دے دین دی بے لوث خدمت کی۔ اللہ کریم جل وعلا انہاں دی خدمات دینیہ نو، خدمات اسلام نو، خدمات مذہب اہل سنت نو اپنی بارگاہ وچ قبول فرما کے مزید درجات نو بلند فرمائے۔ انہاں دی مزار مقدس تے خداوند عالم ستاریاں نالو ود رحمتاں دا نزول فرمائے۔ اپنے کریم آقا دے دامن کرم دیاں ٹھنڈیاں ہواواں نصیب فرمائے۔ میرے تو قبل خوبصورت انداز وچ تلاوت ہوئی، نقابت ہوئی، ثنا خان حضرات نے گلہائے عقیدت پیش کیتے، اور دو شعراں وچ صاحبزادہ صاحب نے سمجھو کہ پوری محفل نو رنگ لا چھڑیا، اپنے والد گرامی دی یاد تازہ کیتی ہے۔ اللہم زد فزد۔ وقت کافی ہو گیا ہے، میرے بعد بھی خطاب ہے، بلا تمہید میں بات شروع کرنا چاہنا۔ آپ حضرات کی خدمت وچ گزارش ہے کہ مکمل انہماک اور کامل استغراق نل بیٹھ کے ہمہ تنگوش ہو کے چند دین دیاں باتاں سننی ہیں۔ علماء تشریف فرمانے جس مجلس دے اندر دین دی بات ہوئے اور سامعین اس تڑپ نل بیٹھن کہ میں دین دی گل سننی ہے، پھر اس نو یاد کرنا ہے تے او دیتے عمل کرنا ہے۔ عظیم علماء سادات اکرام بیٹھن تائید کرنگے، حدیث ہے کہ جدوں کوئی بندہ دین دی محفل وچ بیٹھ کے دین سمجھن واسطے بیٹھتا ہے، جدوں اس محفل چ اٹھدا ہے، خدا بند عالم او دے نامہ اعمال وچ پورے حج دا ثواب عطا کر دے۔ لہذا تہاڈی سجے کھبے توجہ نہ جائے، ایک جملہ پیش کر کے پھر جڑی میں آیت پڑھی او دیتا عرض کرنا کہ انہاں عرصاں دا کی مقصد ہے، یہ یاد کیوں منانے ہیں؟ یہ دے کئی فوائد نے، صرف میں ایک فائدہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جتنے جوان بیٹھے اس فائدے نو اپنے دل وچ بٹھاؤ کہ اسی اپنے بزرگاں دی یاد اس لئی منانے ہیں کہ جیڑے راہ تے او چل کے شانہ پا گئے، جس راہ تے انہاں زندگی گزار کے عظمت پائیے، دنیا و عقبہ دی کامیابی حاصل کیتی ہے، اسی بھی ویکھئے کہ اگر او شانہ اس راہ تے چل کے پا گئے تے اسی بھی کسے اور راہ تے نہ چلیے، انہاں دے نقش قدم تے چلیے۔ جس طرح انہاں نے خدا بند عالم نو راضی کیتا، مدینے والے آقا نو خوش کیتا، اسی بھی اپنی مختصر زندگی انہاں دے راہ تے چل کے گزاری۔ او نعمت جڑی او پا گئے تے اسی چاہنے ہیں، او نعمت کیڑی ہے؟ او ہے کامیابی۔ کیڑی نعمت ہے؟ او تے پا گئے، اسی بھی سارے چاہنے ہیں کہ کامیاب ہو جائیے، فلاح پا جائیے۔ ہن اس کامیابی دے مفہوم نو سمجھن وچ اسی ٹھوکر کھا جائے گا۔ کسی نے سمجھیا کہ اگر میرے کل مال و دولت دی فراوانی ہو گئی تو میں کامیاب، لیکن حضرات یاد رکھو مال و دولت دا کثرت ہونا کامیابی دی علامت نہیں۔ قرآن پڑھ کے دیکھو
قارون کو اینا مال سی، قرآن کہندا ہے وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ کہ او دے کول اتنے خزانے سن، اتنا مال سی قارون کول کہ او دے خزانیاں دیاں چابیاں اٹھاں تے لدیاں جاندیاں۔ تسی سوچ سکتے ہو دے خزانے کہ جے دے خزانیاں دیاں چابیاں کئی اٹھاون، اتنے کثیر خزانے، لیکن قرآن دا 21واں پارہ 20واں پارہ پڑھ کے دیکھو، قرآن اچھی موجود ہے کہ او مال سمیت زمین وچ غرق ہو گیا، او دا مال انہوں کامیاب نہ کر۔ کسے سمجھی ہے کہ میں نوں کرسی و اقتدار مل جائے تو میں کامیاب ہوں؟ حضرات وہ بھی کامیاب نہیں، کیونکہ فرعون نمرود انہاں نوں بڑیاں بڑیاں حکومتاں ملیاں سن، لیکن نمرود کامیاب نہ ہو سکیا، مال و دولت کرسی و اقتدار دے باوجود کامیاب نہ ہو سکیا۔ اگلا جملہ سننا، ابو جال دا خاندان بڑا سی، قبیلہ بڑا سی، مکے وچ رہن والا سی، چودھری سی، ظاہری رنگ بھی سونا سی، لیکن کامیاب نہ ہو سکیا۔ تے ادھر بلال وکدا وکدا آیا، مار کھاندا آیا، رنگ کالا، صفت دا غلام، ذات دا حبشی، لیکن کملی والے دی غلامی دا پٹا گل وچ پایا۔ ارباب محبت ساڈے ہاں سمجھا جاندہ ہے کامیابی دا مفہوم مال ہے، کامیابی دا مفہوم جمال ہے، کامیابی انہوں ملتی ہے جدے کل کمال ہے، لیکن پورا مجمع میں ذوق نہ دسے بلال کل نہ جمال نہ مال نہ کمال، لیکن کامیاب ہے۔ کیوں اتنا کامیاب ہے؟ اتنا کامیاب ہے کہ مکہ فتح ہویا ہے، میرے نبی دے نال 10,000 تابعدار، وفادار، جانثار، طالب دیدار پورے 10,000 نے، لیکن میرے آقا فرمائے بلال کتھے وے؟ آقا میں حاضر ہاں، فرمائے بلال اے تینوں نیواں جانتے سن، تیرے کالے رنگ تو نفرت کرتے سن، تینوں حقیر جانتے سن، اے تینوں نیواں سمجھتے رہن، بلال زہرہ دا بابا تینوں اچھا کرن لگ گئے۔ آقا حکم فرمائے بلال کعبے دی چھت تے چڑھ جا، آج کعبہ تھلے ہوئے گا، محمد دا نوکر ہوتے۔ ماشاءاللہ، اللہ تو انہوں سب نو جزائے خیر دے گے۔ ساڑھے علاقے وچ جڑا کڑ دے نا دے نا تا کڑ چھڑی چاک بھی ہے تے ہستی بھی بڑی بڑی ہے جدے عرس دی محفلے تے ذکر جڑا میں کر رہے ہیں آلہ ہے۔ علماء سمیت ذرا سارے مل کے آکھو کہ سبحان اللہ۔ آج تا ساڑھے سیران دے تاج دا عرس ہے نا، تے علماء عالم دین دے عرس تے بھی اوڑی سبحان اللہ کرن تے پھر گل ٹھیک نہیں، ذرا ذوق نال آکھو سبحان اللہ۔ تو صاحبان محبت میں کی عرض کیتا ہے کہ جمال کمال مال نال گل نہیں بنے گی، گل کدے نال بنے گی؟ ہن آؤ قرآن کو پوچھئے۔ قرآن ساڈے لئی دستور حیات، قرآن ساڈے لئی منشور حیات، قرآن ساڈے لئی آب حیات۔ بلکہ میں 2 حدیثاں پیش کر کے پھر آیت پڑھنا۔ میرے آقا نے فرمایا یا ابا ذر لئن تغدو تتعلم آیتا من القرآن خیر لک ان تصلی 100 رکعہ۔ اور شیر تے سبحان اللہ کہن دے جے، حدیث تے بھی ذرا گج کے کہو نا سبحان اللہ۔ شاعر دا شیر او اپنی مرضی نال بولیا ہے، خطیب اپنی مرضی نال بولدا ہے، نقیب اپنی مرضی نال بولدا ہے، ادیب اپنی مرضی نال بولدا ہے، پر کملی والا اپنی مرضی نال نہیں بولدا، خدا دی مرضی نال بولدا۔
سلامت رو، اللہ تمہیں برکت دے وے۔ میرے آقا نے فرمایا یا ابا ذر، اے ابو ذر، لئن تغدو تتعلم آیتا من القرآن، اے ابو ذر جے تو قرآن دی ایک آیت سکھ لمیں، جے تو قرآن دی ایک آیت پڑھ لمیں، خیر اللہ کا، اے تیرے لئی بہتر ہے۔ آقا کتنا بہتر ہے؟ فرمایا ان تصلی مئات رکعہ، 100 رکعت نماز نفل پڑھن والے نو اینا اجر نہیں جنہ قرآن دی ایک آیت پڑھن والے نو اجر ہے۔ صاحبان محبت ذرا توجہ، اس مقام تے میں ایک جملہ تواڈے دلاں تے نقش کرنا چاہنا کہ جیڑا ایڈی عظمت والا قرآن ہے، ایسے مجمع وچ ایسے بھی کئی ساتھی بیٹھے جنہاں نو ایک مہینہ ہو گیا قرآن نہیں کھولے۔ ایسے مجمع وچ قبلہ علی حسنین صاحب ایسے بھی بندے بیٹھے جنہاں نو 6 مہینے ہو گئے قرآن نہیں کھولے۔ اللہ کرے کوئی نہ ہوئے ایسے مجمع وچ کوئی ایسے بھی ہونے جنہاں نو سال ہو گیا قرآن نہیں کھولے۔ میں اکثر ایک جملہ کہنا، موبائل بند ہو جاوے نا تو تانوں ٹینشن ہوندی ہے، یار جلدی کر چارجر لیا، میرا موبائل بند ہو گیا ہے، میرا رابطہ ختم ہو گیا ہے۔ او وی چک والو، وی چک دی عظیم الشان مسجد وچ بیٹھ کے ایک عاشق رسول دی سالانہ عرس دی محفل وچ بیٹھن والیو، ایمان نال سوچو موبائل تے بند ہون تے پریشان ہوندے جے، قرآن بند رہے تے پھر کیوں نہیں پریشان؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شان عظمت قرآن، شان عظمت قرآن۔ 20 دن بعد محرم آ رہے ہیں، میرے آقا امام علی مقام امام حسین نے مدینہ چھڑیا ہے، قرآن نہیں چھڑیا، مکہ چھڑیا ہے، قرآن نہیں چھڑیا، پانی چھڑیا ہے، قرآن نہیں چھڑیا، کھانا چھڑیا ہے، قرآن نہیں چھڑیا۔ ذرا دل تے ہاتھ رکھو، علی اکبر ورگا پتر چھڑیا ہے، قرآن نہیں چھڑیا، قاسم ورگا بھتیجا چھڑیا ہے، قرآن نہیں چھڑیا، اونو محمد ورگے بھانجے چھڑن، قرآن نہیں چھڑیا، علی اصغر ورگا پتر چھڑیا ہے، قرآن نہیں چھڑیا۔ دھیاں والے بیٹھے ہو، بچیاں سب نو پیاری ہوندی ہیں، او سکینہ ورگی تھی کربلا بھی چھڑیے، قرآن نہیں چھڑیا۔ شرم و حیا دی پیکر زینب بہن کربلا بھی چھڑیے، قرآن نہیں چھڑیا۔ پتر بیمار زین العابدین چھڑیے، قرآن نہیں چھڑیا۔ اللہ تہاڈی محبت نو قبول فرمائے۔ کربلا دے میدان وچ رگاں گلے دیاں کٹیاں گئیاں، رگاں گلے دیاں کٹیاں گئیاں، سر نیزے تے چڑھ گیا ہے، سر نیزے تے چڑھ گیا ہے۔ اے عام سر نہیں جنہوں میرا نبی چمیا کرتا سی، جنہوں میرا علی چمیا کرتا سی، جنہوں سیدہ زہرا چمیا کرتیاں سن، جنہوں جناب زینب تکدیاں ہی نہیں سن، کدی کہندیاں سن حسین ویر باہر جاؤ نا تے جلدی آگے کرو، تسی مینوں نظر نہ ہو تے تہاڈی بہن دا گزارا نہیں ہوندا۔ او لوگو اس گلے دیاں رگاں کٹیاں گئیاں، سر نیزے تے چڑھ گیا ہے، حسین پھر بھی قرآن نہیں چھڑی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شان عظمت قرآن۔ اگر پورا مجمع اس گل نو دل وچ بٹھا کے روزانہ قرآن دی زیارت کرے، روزانہ قرآن پڑھے، خود بھی پڑھے تے بچیاں نو بھی پڑھائے، بچیاں نو بھی پڑھائے، اپنے گھر وچ قرآن دی تعلیم دے وے لوگو، آج او ذوق ختم ہوندہ جا رہی ہے۔ اگے ایک وقت سی، آج تو 20 سال پہلے صبح بچے جلدی اٹھتے سن، ماما اٹھا کے مسجد بھیج دیا سن، آج سکول بھیجن دا شوق ہے، آج انگلش پڑھان دا شوق ہے، آج دنیاوی تعلیم دا جذبہ ہے۔ میرا بیٹا سائنس پڑھے، اگلیاں ماما دعا کر دیا سن، یا اللہ میرا پتر قرآن دا حافظ بنے، میرا بیٹا قرآن دا قاری بنے۔ آج دی ماں دا او جذبہ نہیں رہا۔ لوگو
او سویڈن والے بدبختے تے اسی کروڑ باری لعنت کرتے ہیں، انہاں بدبختاں تے کروڑ باری اسی بے شمار لعنت بھیج دی ہیں، پر ذرا اسی بھی تے سوچئے اسا قرآن نال کی کیتا ہے۔ ساڈا قرآن نال کی سمجھ، جتھے قرآن ہونا چاہیے سی اتھے موبائل آ گئے۔ حوض کوثر تے حسین دے بابے نے پلاونا ہے نا، جے قیامت نو حسین دے بابے پوچھ لیا میرے پتراں تے نیزے دی نوک تے پڑھیا، میری بیٹی تے شام دے قید خانے وچ پڑھیا، میریاں دھیاں تے اٹھاں دیاں ننگیاں کوہانا تے پڑھیا، اوے میریاں بیٹیاں تے 600 میل دا لمبا سفر کر کے قرآن نہیں چھڈیا، اوے میرے حسین دے منن والیو تساں کتنا قرآن۔ آج تقریر تے بھی خطیب جاوے شعر میرا ذوق ہے، سب دا ذوق ہے، لیکن ڈیمانڈ ہے کیتی جاندی فلانا شعر پڑھنا، یہ نہیں آکھیا جاندہ قرآن بہتا پڑھنا، یہ چونکہ خطیب سن نے مینوں کیا قرآن زیادہ پڑھنا۔ حضرات گرامی ضرور اشعار بھی پڑھو پر قرآن، لیکن میری قوم چونکہ قرآن پڑھن تے داد نہیں دیندی، خطیب آدھا ٹھیک ہے پھر شعر یاد کر، ناراض ہو گئے کیوں بھئی؟ حضرات گرامی میرے آقا کریم علیہ السلام نے ابو ذر نو فرمایا ایک آیت اگر تو سکھ لئی تے تیرے لئی 100 رکعت نماز نفل لڑو بے۔ میرا جو موضوع عظمت قرآن نہیں، صرف میں 2 جملے پیش کیتے، نقلی حدیث میرے آقا فرماندے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدعو به قوما آخرین۔ ذرا دل دے کنن اپنے آقا دا فرمان سننا، میرے آقا دی زبان، فیض ترجمان، گوہر فشان دا اعلان، آقا دا بیان، جس تے ساڈا ایمان جڑا عمل کرے او دے واسطے جنت دا سامان، کبو راضی رب رحمان۔ کونین دے تاجدار سید الاولین والآخرین، میرے بل غور کرنا کڑے آقا، محبوب خدا، مہتاب خدا، مختار ارم، گندیل حرم، ذل خدا، ماہ لکا، جان حیا، کان سخا، سردار زمین، سردار زمان، سردار فلک، سردار جنا، دارو غم، گنج کرم، نور خدا، لوح قلم، مہر عرب، ماہ عجم، فانوس ہدایت، معدن حکمت، مطلع چرخ کرامت، نوشائے بزم جنت، میں خانہ وحدت، عرش اعظم دی زیب و زینت، آمینہ دلال، محبوب ذوالجلال، رحمت دنل مالا مال، محبوب بے مثل و بے مثال، کملی والے محبوب نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع به قوما آخرین۔ تو آڈے کڑو سبحان اللہ کلوانا کوئی مشکل نہیں، خطیبہ نو سن دے رہندے جنہ ایتھے مدینے آڑے دا پیار ہے انہاں ٹیل لا کے کبو سبحان اللہ۔ ساڑھے خانی والدی چشتی صاحب کہندن رن مرید سبحان اللہ نہ کبے، کملی والے دا سچا غلام اچھی سبحان اللہ کبے۔ ہون ذرا سجے کھپے کان لاؤ جڑا ہوڑی کبے سمجھو رن مرید۔ بیٹھی ہو ذرا۔ میرے آقا کریم سید الانبیاء نے فرمایا بہت سارے لوگ قرآن دی وجہ تو عزت پا جان گے، بہت سارے لوگ قرآن دی وجہ تو ذلت چلے جان گے، بہت سارے لوگ عزت پا جان گے، بہت سارے لوگ ذلت چلے جان گے۔ سورت ملک میرے آقا فرماندے نے قرآن کریم دی ایک سورت ہے جدیاں 30 آیتاں نے میرے آقا فرماندے نے میں چاہنا ماں میرے ہر امتی دے سینے وچ او سورت ملک ہونی چاہیے، اس سورت دی ایک آیت ہے میں پڑھنا چاہنا، توجہ۔ اللہ فرماندا ہے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔
قرآن سورہ ملک میرے آقا فرماندے آپ بھی پڑھو بچیاں نو بھی یاد کراؤ. بلکہ شاہ جی قبلہ ایتھے تک اہمیت ہے. میرے آقا فرمائے اپنے ہمسائے نو بھی سورت ملک. میں جدو یہ حدیث پڑھی نا میں 3 جمعے سورہ ملک تے پڑھا تے پھر جدو حدیث پڑھی بھئی اپنے ہمسائے نو یاد کرو میں 2 لڑکیاں نو بلایا. میں کہ یار چائے بھی پلاواں گا خدمت کروں گا سورت یاسین پڑھ سورت ملک پڑھ لو کیونکہ میرے آقا نے فرمایا ہے اپنے گوانڈی نو بھی یاد کرو. اس سورہ مبارکہ وچ اللہ نے فرمایا وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ. قیامت والے دن لوگ کہیں گے لو کننا نسمعو کاش اسی قرآن نو سن دے او ناقلو اے دے تے غور کر دے قرآن نو پڑھ دے قرآن نو سمجھ دے ما کننا فی اصحاب السعیر. اج اسی جہنم وچ نہ جاندے اج اسی جہنم وچ نہ جاندے اج اسی ناکام نہ ہوندے نامراد نہ ہوندے قرآن چھوڑن دی وجہ تو. اگلا جملہ بڑی محبت دے نال سننا ہے. قیامت دے میدان وچ شیر میرے عزیز نے پڑھ دیتا ہے محمد بوٹیا جھوٹا ہی جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے. قیامت دے میدان وچ نہ ماں کم آنا ہے نہ باپ کم آنا ہے نہ بھائی کم آنا ہے نہ بیٹے کم ہونا ہے. حضور نے کم ہونا ہے حضور نے کرم کرنا ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ انہوں نے ایک جملہ لکھے ہے قیامت والے دن تیرے ہاتھ تیرے خلاف گواہی دیں گے تیرے پیر تیرے خلاف گواہی دیں گے. اور جملہ سن کے جڑا سبحان اللہ نہیں کہے گا مینوں دکھ ہوے گا. مفتی صاحب نے جڑا نقطہ لکھے ہے فرماندے نے جدو تیرا بدن تیرے خلاف گواہی دے گا تیرے حق وچ زہرا دا بابا بولے گا. جدو تیرا وجود تیرے خلاف ہوئے گا اس وقت تیرے حق وچ کون بولے گا؟ کملی والا. لہذا آؤ محبوب کریم علیہ السلام دی غلامی وچ قرآن کریم دی جڑی میں آیت پڑھی ہو دا ترجمہ سن لو. خالق کائنات نے فرمایا او کامیابی دے چان والے ہو او فلاح دے چان والے ہو دنیا عقبہ دے اندر سرخرو ہونا چاندے جتے کی کرو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ جس نے اللہ دی اطاعت کی تھی اللہ دے رسول دی اطاعت کی تھی جڑا اللہ دا فرما بردار بن گیا اللہ دے رسول دا فرما بردار بن گیا فقد فاز فوزا عظیما. فرمایا اوہی کامیاب ہو گیا ہے. کامیابی کے دے بستی ہے جڑا اللہ دا فرما بردار ہے جڑا رسول پاک دا فرما بردار ہے جڑا اللہ دی اطاعت کرن والا ہے جڑا رسول دی اطاعت کرن والا ہے او کامیاب ہے. او دوروں نیڑے آن والے عاشقو جوانوں بچیوں بزرگوں کسے دی 20 سال عمر گزر گئی ہے کسے دی 30 سال گزر گئی ہے کسے دی 50 سال گزر گئی ہے کوئی 60 سال گزاری بیٹھا ہے. اور اس آیت تے غور کرو اگر اللہ رسول دی فرما برداری کر رہے ہیں پھر کامیاب ہیں. تانوں مبارک ہوئے تسی کامیاب جے تے جے اللہ رسول دی فرما برداری نہیں کر رہے قبر وچ سب نے چھوڑ کے آ جانا ہے. اج ویلا ہے کملی والے نو بھی منا لے خدا نو بھی منا لے تاکہ اے جہان بھی بن جاوے اگلا جہان بھی بن دعا جہانہ دی کامیابی اللہ اور اس دے رسول دی بولو ذرا فرما برداری ہن آؤ فرما برداری کرن والا یار
صدیق اکبر صداقت دا تاجدار کس طرح فرما برداری کیتی ہے. بڑی توجہ دینا جملہ جوڑنا ہے. میرے کریم پوچھ دینے اے میرے یار تیری تمنا کی ہے, اے میرے یار تیری آرزو کی ہے. توجہ نل جناب صدیق اکبر کی عرض کر دینے آقا میری تمنا ہے وے, آنکھ میری ہووے, چہرہ تیرا ہووے, کان میرے ہون, ذکر تیرا ہووے, زبان میری ہووے, تعریف تیری ہووے, مال میرا ہووے, حکم تیرا ہووے, اولاد میری ہووے, نوکر تیری ہووے, آقا بیٹی میری ہووے, حرم تیری ہووے, آقا دل میرا ہووے, محبت تیری ہووے, آقا سینہ میرا ہووے, عشق تیرا ہووے. صدیق کہہ رہی ہے سونیا ہجرت دی راتی دروازہ میرا ہووے, دستک تیری ہووے, آقا بیڑا میرا ہووے, قدم تیرا ہووے, اے کونین دے والی ہجرت دی راتی کندہ میرا ہووے, سواری تیری ہووے. سونیا غاروں وے بچ یار ہووے, یار دی گودی بچ سردار, غار وچ یار ہووے, یار دی گودی وچ سردار ہووے, راضی پروردگار ہووے. صدیق آقا دی گودی وچ سر رکھ کے اپنی گودی وچ حضور دا سڑے انور رکھ کے آدن سونیا گود میری ہووے, سر تیرا ہووے. میرا نبی رحمت للعالمین میرے نبی نے فرمایا او صدیق مبارک ہووی, سب کچھ میں نو دے رہے ہیں. صدیق امت میری ہووے, خلافت تیری ہووے, منبر میرا ہووے, خطابت تیری ہووے, مصلی میرا ہووے, امامت تیری ہووے. ابو بکر امت میری ہووے, خلافت تیری ہووے. ابو بکر راضی ہو جا, روزہ میرا ہووے, قبر تیری ہووے. صدیق اکبر عرض پہ کر دینے آقا سب کچھ تواڈے تو قربان میں تنوار دیواں. ہن ایڈیاں سراں دے شہنشاہ کول میں کی سر لاونی ہے, اینی میری سر نہیں. در بھی سریلا تے بابا بھی سریلا تے سٹیج تے بہن والے بھی سریلے, پر میں کوشش کر دینا. صدیق کہہ رہے ہیں میں تنوار دیواں, اے تنوار دیواں, اے منوار دیواں, اے تنوار دیواں, اے منوار دیواں. مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں. صدیق اکبر امت نو پیغام دے رہے ہیں او لوگو اے دنیا دن چار دہاڑے, اے دنیا دن چار دہاڑے, تے کیے تھوں لے جانا, لے جانا. صدیق تو لگ کے پیر سیال لجپال تک, پیر سیال لجپال تو لے کے گولڑے دے تاجدار تک, گولڑے دے تاجدار تو لے کے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی تک, فاضل بریلوی تو لگ کے محدث اعظم پاکستان تک یہی پیغام دے رہن کی اتھوں لے. اے دنیا دن چار دہاڑے, تے کی اتھوں لے جانا. یار بنا لے کملی والا, یار بنا لے کملی والا. سارے مل کے میرے نلکب ہونا, محبت نلکب ہونا. یہی علامہ غزن پر چشتی رحمت اللہ علیہ نے آخر تک سبق دیتا ہے. طبیعت علی نے پھر بھی یار دا ذکر ہے, رات دن پھر بھی یار دا ذکر ہے, دن ہے پھر بھی یار دا ذکر ہے. جامعہ مسجد لالیاں دے
پیغمبر تو اج جا کے پوچھو عاشق نے کس طرح عشق رسول دا درس دیتا ہے. میرے دوستو خیبر تو لگ کے پشاور تک علامہ غضنفر صاحب نے کی ہے. یار بنا لے کملی والا یار بنا لے. اچھا گل سنو مولوی ہولی بولے تسا ہونے فتوہ جڑ دینا. لو جی صاحبزادہ علی حسنین سب چنگے میزبان نے مولوی صاحب نے کھا بہت لیا آواز ہی نہیں پینی تے قبلہ قاضی یہ ملت یا علامہ صاحب دی یہ مثالن ہیں تے جے زور نال بولے تے پھر کہنا کیوں نہ زور نال بولن حلوے نہ رگاں پاش. کوئی گل نہیں یار سرکار دا ذکر. اچھا ایمان نال دسو جیڑی زبان کملی والے دا ذکر کرے وہ زبان چنگی کے ماڑی؟ یہ دا عقیدہ ہے میں شاہ اور اعلی انداز اختیار کر لینا ہاتھ کھڑے کرو جیدہ اے عقیدہ ہے بے جیڑی زبان حضور دا ذکر کرے وہ زبان بخت ہماری. پھر میرے نال مل کے کہوں یار بنا لے کملی والا یار بنا لے. تسی تے عاشقان رسول بیٹھے جے میں ایک جملہ پیش کروں. ساغر صدیقی ایک بہت بڑا شاعر ہے. ساغر صدیقی بہت بڑا شاعر سی لیکن یہ جڑے شاعر ہوندے نا اکثریت انہاں آزاد طبیعت ہوندے. شاعر چنگا سی لیکن پین پلان دا عادی سی. سمجھ گئے پین پلان دا عادی سی. پی کے بوتل رکھ کے بیٹھا ہے تے کسے آکھیا ساغر صاحب میر انیس کیسا شاعر ہے آکھیا انہوں شاعری دا پتہ ہی نہیں. غالب صاحب انہیں بھی شاعری دا پتہ نہیں. میر تقی انہیں بھی شاعری دا پتہ نہیں. ایک بدبخت بیٹھا سی گستاخ انہیں کیا کملی والے دے بارے تیرا کی خیال ہے؟ نشے وچ مدہوش لیکن ساغر بوتل پکڑ کے سر چماری اس تے کہنے لگا بکواس بند کر گناہگار ضرور ہاں لیکن بے غیرت. گناہگار ہاں لیکن بے غیرت نہیں. میں نو اینا بھی نشہ نہیں چڑھیا کہ میں اپنے نبی نو بھی بھول جاؤں. وہ میری گناہگاری ہے لیکن میرے نبی دے مثل کوئی نہیں. ایک نشے وچ دھت دا عشق رسول باقی دا عشق دا پھر اندازہ ہی کوئی. پھر میرے نال مل کے جملہ کہو یار بنا لے کملی والا یار بنا لے. ساری تقریر نہ یاد رہے تو کوئی گل نہیں. یہ تو انہوں کوئی پوچھے بھائی بوانے شہر کی جامعہ مسجد سیدنا حسین دا نوکر کی تقریر کر گئی ہے تسی کہنا اور کچھ بھی یاد نہیں. انہیں یہی کیا ہے کہ ہر بلی ہر کتب ہر عبدال صدیق تو لگ کے علامہ غضنفر تک جتنے عاشق ہوئے نے انہیں یہی کیا ہے یار بنا لے. ذرا زور لو یار بنا لے کملی والا جے تو جنت جان. کیونکہ میرے بعد ایک عظیم خطاب ہے میں آخری واقعہ پیش کرنا چاہنا. توجہ ہے میرے ذرا محبت نہ سبحان اور پیار. اتنے علماء وچ 10 منٹ بھی مل جانتے بڑی گل. اینا دی حوصلہ افزائی دا شکریہ. جملہ سنو کہ میں یاری لائی تے پھر توڑ نہیں پائی. محبوب دا ایک غلام ہے جدا نام ہے حضرت سعد. کی نام ہے؟ سعد ابن ربی. سعد اسود بھی کیا حضرت سعد اسود. لمبا واقعہ میں اختصار نہ. شادی نہیں ہوئی میرے آقا کریم علیہ السلام نے وہ دی شادی دا انتظام کر دیا. وہ سارا واقعہ میں بیان کر لمبی بات ہے. شادی ہو گئی نکاح ہو گیا بیوی نو گھر لے کے آیا. رات پیڑی ہے شب عروسی ہے. گھر وچ گیا
کان تے آواز پئی یا خیل اللہ ارکبی و الى ثواب اللہ ارغبی النفیر النفیر، نبی دے نوکرو تواڈے خون دی دین نو ضرورت پہ گئی ہے، نکلو تواڈے خون دی دین نو ضرورت ہے، نکلو۔ شادی دی پہلی رات اپنے کمرے چو تلوار لئی، نیزہ لے، تیر لے، میرے بل ویکھنا اللہ تہاڈا بھلا کرے، میں بہت خوش ہاں تہاڈی توجہ تے، لطف آیا تہاڈے وچ باز کر کے، لیکن جملہ ضائع نہیں کرنا۔ اے جدوں کمرے چوں نکلن لگا تے بیوی دامن پکڑ لیا، سعد تیری خاطر ماں چھوڑ کے آئیاں، باپ چھوڑ کے آئیاں، بھائی چھوڑ کے آئیاں، کتھے جا رہے ہیں؟ میرے بل ویکھنا، اکھاں وچ آنسو آ گئے، کہن لگا میں تیرا سائیں ہاں، ایک میرا سائیں۔ ذرا محبت نہ، ایک میرا سائیں ہے، میرے سائیں دا مینوں بلاوا آیا ہے، میں راہ خدا وچ جا رہی ہاں، جان دا نذرانہ پیش کرن۔ بیوی کہن لگی میں روک دی نہیں، وہ صرف تیرا ہی نہیں سائیں میرا بھی سائیں ہے، جا میں اجازت دینی ہاں، لیکن جدو تینو جنت دیاں 70 حوراں ملن نا تے میں غریب نو بھول نہ جائے۔ جناب سعد نکلے، میدان احد وچ آئے، بڑی جرت دے نال لڑے، بڑی ہمت دے نال مقابلہ کیتا، زخمی ہو کے زمین تے گرے، جنگ ختم ہوئی۔ میرے کریم نے فرمایا میرے یارو، میرا سعد اسود نظر آ رہا سی، او دے کالے کالے بازو، انہیں اس طرح بازو کتے چڑھائے سن، تلوار چلا رہا سی، او دے کالے کالے بازو میں ویکھن مقابلہ کر رہا سی، نظر نہیں آ رہا، جاؤ میرے ساتھ دا پتہ کر کے آؤ۔ ایک صحابی نکلے، یا سعد تیری قسمت تے اسلام دا ہر فرزند رشک کر رہے ہیں، تینو کملی والا یاد کر رہے ہیں، تیرا نام کونین دے والی دے لباں تے آیا ہے۔ جناب سعد اٹھ نہیں سن سکتے، چل نہیں سن سکتے، زخمی حالت دے اندر عاشقو ہاتھ بلند کیتا ہے، صحابی قریب کے آئے، جا کے بیکھے آئے، انگ انگ زخمی ہے، سارا بدن خون نہ لت پتے، زمین تے تشریف فرمانے، زمین تے تشریف فرمانے، فرمایا سعد تینو کملی والا یاد کر رہے ہیں، حضور تینو یاد کر رہے ہیں۔ سعد دی اکھاں وچ آنسو آ گئے، انہیں کیا او زبان بار کٹ میرے منہ وچ پا، میں اس زبان نو چما جڑی میرے محمد دا سنیہ لے کے۔ تو میرے کملی والے دا ڈاکیا بن کے حضور دا پیغام لے کے، اے میری حالت ویدہ پیا، میرے کو اٹھیا نہیں جانتا، چلیا نہیں جانتا، جا کے میرے کریم نو میرا سلام کہے تے کہے تواڈے غلام دی اے حالت تے اٹھ نہیں سکتا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام دا غلام دوڑے، آقا دی بارگاہ وچ حاضر ہویا، حضور میں سعد نو ویکھایا، آخری وقت زندگی دی کشتی کنارے لگ چلی ہے، سامان دی تار ٹوٹن والی ہے، سفینہ حیات کنارے لگ چلے آئے، میرے کملی والے نے کملی کندے تے رکھ کے فرمایا چل جلدی کر چلیے، یہ او یاری لونا جان دے تے محمد توڑ نبھونا بھی جان۔ انہیں میرے نال یاری لائی ہے تے او آیا میری خاطر، او یاری لاؤنا جانتا ہے تے مصطفیٰ توڑ نبھونا بھی جانتا ہے۔ بس جملے آخری نے، لیکن ذرا محبت نال آقا کریم علیہ السلام دی محبت ڈب کے اگلا جملہ سننا۔ حضور آئے، او دے سرانے تشریف لے آئے، آخری وقت ساتھ سر چکیا، حضور نے اپنی گود وچ رکھیا، پیشانی تو مٹی جھاڑ کے میرے نبی نے متھا چوم کے فرمایا سعد تیرا کی حال ہے، سعد تیرا کی حال ہے۔ عرض کی تیا کا اے کونین دے تاجدار، میرا بڑا سونا حال ہے، شہادت کی موت آ رہی ہے، آخری ویلا ہے، کملی والے قدم تیرا ہے، سر میرا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، خطیب اہل سنت، محسن اہل سنت، شہزادہ اہل سنت، خطیب العصر، مبلغ حب مصطفیٰ حضرت علامہ مولانا قاضی احمد حسن زیدہ شرف ہو آپ تشریف لائے۔ اللہ رب العزت آپ کا چالانہ اپنی بارگاہ میں اور اپنے پیارے حبیب کی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ ماشاءاللہ جی، خطیب ابن خطیب، علامہ ابن علامہ، امام الخطباء دے پیارے شہزادے، تھوڑی چھوٹی عمر وچ بہت بڑا نام، پورے ملک وچ گونجن والی آواز، پیکر سوز و گداز، صاحبزادہ والا شان، خطیب پاکستان، ظہیر الخطباء، حضرت علامہ مولانا قاضی احمد حسن چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لے آئے۔ انہاں دے نال فاضل جلیل، عالم نبیل، منظور نظر حضور پیر سیال لجپال، جناب قبلہ علامہ محمد اللہ بخش صاحب سیالوی تشریف لے آئے۔ ساڑھے سیران دے تاج نے، بزرگ عالم نے۔ میں انہاں دی اجازت نال بس آخری جملے پیش کرن لگا، توجہ ہے میرے؟ ایک باری کہو سبحان اللہ۔ میں عرض کر رہا کہ آقا کریم علیہ السلام دی اطاعت اور حضور نال وفا، ساتھ دا سر میرے آقا نے اپنی گود وچ رکھے تے میرے آقا پر میں تیرا کی حال ہے؟ عرض کیتی آقا اے دے نالو چنگا کے دا حال ہونا ہے؟ آخری ویلا ہے، گود تواڈی ہے، سر میرا ہے، نگاہ میری ہے تے چہرہ تواڈا ہے۔ حضور تانوں تکدا پیا، اے دے نالو بہتر کیڑا ہے؟ ان حدیث پاک دے جڑے لفظ نے نا ذرا پیار نہ سننا۔ صحابی کہندا ہے ارائینا منک ثلاث خصال، اما بقائی فبقیت شوقا الى سعد، واما دہکی فبمنزلتی من اللہ، واما اعراضی عنہ۔ عرض کیتی آقا تواڈے چہرے انور تے میں تین کیفیتاں ویکھیاں، سرکار ساتھ دا سر گود وچ رکھیا جے، پہلے تسی روئے جے، پھر تسی مسکرائے جے، پھر تسا چہرہ پھیریا ہے۔ آقا اے دے وچ حکمت کی ہے، فرمایا رویا تے اس واسطیاں، اما بقائی فبقیت شوقاً الی سعد، رویا اس واسطیاں سعد دی شادی کیتی سی، اے دے رشتے دا انتظام کیتا سی، اے دی وفا، اے دی محبت تے مینوں رونا آ گیا ہے، بھیجی آ کدھر سی آ کدھر گیا۔ اپنی شب عروسی چھوڑ کے میری زلف تے قربان ہو جائے آ گیا۔ آقا مسکرائے کیوں جے میرے بل ویکھنا؟ میرے آقا فرماندن اما دہکی فبی منزلتی من اللہ، میں مسکرایا اس لیے کہ میرے غلام دے بڑے اچھے درجے، انہوں اللہ نے بڑی عزتاں نال نوازیا، انہوں اس واسطے میں رویا مسکرایا۔ تیسرا جملہ فرمایا وَأَمَّا إِعْرَادِي عَنْ وَأَمَّا إِعْرَادِي عَنْ، فرمایا چہرہ اس لئے پھیری ہے فَلَمَّا رَأَيْتَهُ أَزْوَاجَهُ حُورُ الْعَيْنِ يَتَبَادَرْنَهُ كَاشِفَاتٍ سُوقَهُنَّ وَبَادِيَاتٍ خَلَاخِيلَهُنَّ فَأَعْرَضْتُ عَنْهُنَّ حَيَانٍ، فرمایا جدوں میرے غلام دی روح پرواز کرن لگی ہے، روح قفس سے انسری وچوں نکلی ہے، جنت دیاں 70 حوراں بن سمر کے سج دھج کے تیزی نال آ رہیاں نے، تیزی نال آ رہیاں نے۔ میرے آقا فرماندے نے انہاں دیاں پنڈلیاں ننگیاں ہو رہیاں سن، انہاں دیاں پنڈلیاں ننگیاں ہو رہیاں سن، میں حیا دی وجہ تو چہرہ پھیر لے آئے۔ اتنی تیز آ رہی ہیں سن کہ ہوا لگی تے پنڈلیاں ہوراں دی ننگیاں ہو رہی ہیں سن تے میں حیا دی وجہ تو چہرہ۔ میرے آقا دی زوجہ ساڈی اماں حضرت عائشہ فرماندی ہیں ما کان رسول اللہ احیا من العذراء فی خدرہن، لوگو عرب دی کواری لڑکی دی اکھ وچ اتنی حیا نہیں سی جتنی مصطفیٰ کریم دی اکھ وچ حیا۔
بس گل ختم ہو گئی. میرے آقا کریم علیہ السلام دی گود بھی سر تے ایک صحابی نہ اگے بڑھیا کہ آخری ہچکی ہے, روح نکلن لگی ہے, اکھاں کھلیاں نہ رہ جان. ادھر میرے وال پورا مجمع ویکھے, ایک صحابی نے اکھاں تے ہاتھ رکھیا, ہاتھ سیدھے کرن لگے تے ساتھ تڑپ کے کہن لگے اکھاں تے نہ بند کر, اکھاں تے نہ بند کر. انہیں کہا اکھاں کھلیاں رہ جان گیاں. فرمایا اکھاں کھلیاں رہن دے, سوکھا نکلے سا ظہوری جے ویکھ لما مکھ تیرا. فرمایا اکھاں کھلیاں رہن دے, جدوں شہید ہو کے رب دے حضور حاضر ہوواں گا تے رب پوچھے گا سعد تیری آخری نظر کتھے پئی, تیری آخری نگاہ کتھے پئی, تے میں کہاں گا مولا نگاہ میری سی, چہرہ بددعا سی, تاجدار گولڑا دی زبانی انج کہہ لو آقا میں او ویکھدا ہاں اس صورت نو میں جان آکھاں, جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں, سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں, جس شان تو شانہ سب بڑیاں سبحان اللہ. ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا, کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا, گستاخ کتھے جا. حضور میرے کو اللہ پوچھے آخری وقت کی ویکھے, یا میں کہاں گا یا اللہ تیرے یار دا مکڑا ویکھے ہے. ہن اے شعر کدی قاضی صاحب پڑھن تے کمال پر میرے بعد پڑھن گے, انہاں دے ابا جی ایک شعر پڑھیا کرتے سن تاکہ انہاں دی بھی حاضری ہو جائے. امام الخطباء عظیم کہ جدو روح پرواز کرن لگی نا تے حضرت سعد دی روح جاندی ہوئی کی کہہ رہی ہے, لے سجنا اساں توڑ نبھائی, لے سجنا لے سجنا اساں توڑ نبھائی, لے سجنا اساں توڑ نبھائی, تے جان دتی را تیرے, او جان دتی را تیرے, محشر نوانی شریمہ رکھ لئی تے کج لئی پر دے میرے, محشر نوانی شریمہ رکھی لئی تے کج لئی پر دے میرے. تے جاندی روح کی کہہ رہی ہے حضور نصیر ملت پیر نصیر الدین نصیر دی زبانی نکلو لو کہ نظر با عالم پاکیزگی پڑے ان پر, نظر با عالم پاکیزگی پڑے ان پر, مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے. کہ آخری وقت میں حضور نو تکدا تکدا رب دی بارگاہ وچ, بولو رب دی بارگاہ وچ حاضر ہو جاواں. دوستو بس تقریر دا خلاصہ اے وے کہ کسی ہور نال بے وفائی ہوندی ہے تے ہو جاوے, جدا کلمہ پڑھیا ہے او دے نال بے وفائی نہ ہووے. میری ساری زندگی 33-34 سال ہو گئے نواز کر دیا, ساری زندگی دی تقریر دا خلاصہ علامہ اقبال دا ایک شعر, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ تعالی خطیب دل پذیر فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا قاری محمد امان اللہ صاحب نائمی, خطیب مرکزی جامع مسجد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوانا شہر, بڑے سونے انداز ماشاءاللہ انہوں نے بیان فرمایا. میں آپ دا پھر مشکور ہاں, شکریہ ادا کرنا. اللہ تعالیٰ اپنوں جزائے خیر عطا فرمائے, سلامتی عطا فرمائے. میرے اور میرے والد گرامی دے بہت ہی محسن و مہربان مجاہد ملت ترجمان اہل سنت حضرت علامہ ابو الخیر محمد اللہ بخش سیالوی صاحب آپ سرگردہ طبیعت علیل ہونے دے باوجود تشریف لے کے آئے. اللہ تعالیٰ اپنے صحت کامل عطا فرمائے, انہاں دا سایہ ساڑھے سراں تے تا دیر قائم و دائم فرمائے.
ہمیشہ ہر موقع تے شفقتیں ندیاں اور وفاواں ندیاں ساڈے نال شامل رہیاں نے۔ میں اپنی طرفوں اور اپنے وڈے برادران صاحبزادہ مظہر عباس رضوی صاحب اور حضرت علامہ صاحبزادہ محمد فرخ عباس سیالوی صاحب کی طرفوں تمام علماء کرام دا، بالخصوص مجاہد ملت دا علامہ صاحب جڑے خطاب فرما رہے سونا دا، صاحبزادہ صاحب بھی تشریف لے آ چکے نینا دا، اور تمام عوام اہل سنت اور جتنے علاقے دے معزز علماء کرام تشریف لے آئے نے، سب دا شکریہ ادا کرنا۔ ایک اعلان سن لو، 23 جولائی بعد نماز عشاء مرکزی جامع مسجد اہل سنت و جماعت 126 جنوبی دے اندر عظیم الشان ذکر امام حسین دا جلسہ ہو رہا ہے، جے دے اندر خصوصی خطاب حضرت علامہ مولانا محمد ارشاد مصطفی صاحب انہوں دا خصوصی خطاب ہوئے گا۔ تمام احباب شامل ہو کے ثواب درجہ حاصل کرنا۔ میں جگر گوشائے سلطان الخطباء، جگر گوشائے قاضی ملت، ترجمان اہل سنت، شہزادہ خطابت حضرت علامہ صاحبزادہ قاضی احمد حسن چشتی گولڈوی، خطیب مرکزی جامع مسجد حامد علی شاہ سرگودا، آپ دا شکریہ ادا کرنا۔ میرے وڈے ویر بھی نے اور میرے ابا جی دے یار اور گوڑے یار قاضی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت قبلہ قاضی منظور صاحب رحمت اللہ علیہ تے ایک دفعہ میں 95 شمالی اچ بیٹھے تے قاضی صاحب میں فرماؤں لگے علی حسنین ذرا اور میرے نیڑے آویں نا، میں تھوڑا دوڑ بیٹھا سا۔ میں کہا جی چاچا جی کیا کہ بلائی دا سی جو کہ ابو دے دوست نے۔ میں کہا جی چاچا جی، کہنے لگے کہ میں تینوں ایک بڑی خاص گل دسن لگا، میں جو آپ سب تھلے بیٹھے بڑی ایک دنوں خاص گل دسن لگا۔ میں کہا جی دسو جی۔ فرماؤں لگے میں ذرا مولویاں نہ کاٹی یاری لائی، مولویاں نال جنہوں دوستی یاری کہندے نے بہت گھٹ وچ نے بندے، تے جے یاری لائی ہے نا سب تو گوڑی یاری جدے نال میری سیگی، میری زندگی دی سردا سے او صرف تیرا والد علامہ غضنفری سی، جدے نال میری بے تحاشا زمانہ طالب علمی تو دوستی چلی آئی اور آخری سامہ تک دوستی رہی۔ تے میں نے فرماؤں لگے تیرا جڑا ابا سی نا وہ بڑا چودھری ذہن دا خطیب سی، اس وجہ تو میرا یار سی ہو۔ بہرحال ایک آئی صاحب دے لفظ نے اللہ تعالیٰ انہاں دی برکت تے لا تعداد رحمتاں دا نزول فرمائے، انہاں دے لخت جگر، نور نظر اور بہترین باپ دے بہترین خطیب دے بیٹے اگو ماشاءاللہ بورڈ دی جگہ تے بورڈ ہی ہوگدا ہے، آکھو نا سبحان اللہ۔ الحمدللہ تعالیٰ آج اپنے والد گرامی دی جگہ تے صحیح مسلک اہل سنت و جماعت دی ترجمانی فرما رہے ہیں۔ میں اپنے برادر مکرم دا انتہائی اپنی طرفوں بھی اور بھائیاں دی طرفوں بھی شکریہ ادا کرنا، اپنے قیمتی وقت جو انہوں نے وقت کڑیا اور تشریف لے کے آئے۔ اللہ تعالیٰ انہاں دی عمر اندر، علم اندر، عزت اندر، شوق ذوق اندر مزید برکت عطا فرمائے۔ تے ٹائم 12 تو تھوڑا جا ٹپیا ہے تے تسی بڑے ذوق نال ذرا تقریر سننی ہے، انشاءاللہ عزیز مزہ آئے گا۔ تے ذرا زوردار نعرہ لاؤ تاکہ صاحبزادہ صاحب پتہ چلے کہ علاقے دے لوگ واقعی سننے واسطے بیٹھے ہیں۔ نعرہ تکبیر، پچھلے بندے بھی ذرا بولو تھوڑا جی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، علامہ صاحبزادہ قاضی احمد حسن چشتی گولڈوی۔